بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بابا یہ نہ کرو، بیٹی چیختی پکارتی رہ گئی، مگر ظالم باپ نے ایک نہ سنی۔ اور ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم بھی کر سکتا ہے، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ باپ تو شفقت اور محبت کا نام ہوتا ہے، باپ تو تحفظ کا نام ہوتا ہے، اور اگر ایک باپ ہی اپنی بیٹیوں کے لیے بھیڑیا بن جائے تو پھر کسی اور پر کیسے بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ رات 12 بجے کی بات تھی جب میرے گھر کا دروازہ زور زور سے بجا۔ میں نے وقت دیکھا تو پریشان ہو گئی کہ اس وقت کون آ گیا۔ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں اس وقت دروازہ کھولنا مناسب بھی ہوگا یا نہیں، کیونکہ شہر کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے اور اس وقت دروازہ کھولنا مناسب بھی تھا یا نہیں۔ میں اس وقت تھی بھی گھر پر اکیلی، کیونکہ میرے شوہر گھر سے باہر تھے اور انہوں نے سختی سے تاکید کی تھی کہ رات کے وقت دروازہ نہیں کھولنا۔ میں باہر نہ گئی تو دروازہ اور شدت سے بجنے لگا۔ اب تو میں چونک گئی کہ باہر کوئی اپنا ہی نہ ہو۔ میں نے چھت پر جا کر دیکھا کہ کون ہے تو مجھے ایک لڑکی دکھائی دی۔ میں نے چھت سے ہی آواز دے کر پوچھا کہ کون ہے۔ اس لڑکی نے سر اوپر اٹھایا اور زور سے چلائی، باجی میں ہوں، شبو۔ شبو اپنی ماں کے ساتھ میرے گھر کام کرنے آتی تھی، پھر کافی عرصہ پہلے اس نے کام چھوڑ دیا تھا۔ اب رات کے اس پہر وہ یوں اجڑے حال میں میرے دروازے پر کیا کر رہی تھی؟ میں بھاگ کر نیچے گئی اور دروازہ کھولا۔ شبو نے اندر آتے ہی کہا، باجی دروازے کی کنڈی لگا لیں، وہ میرے پیچھے ہے، کہیں اندر نہ آ جائے۔ میں نے فوراً دروازہ بند کر دیا اور شبو کو لے کر اندر آ گئی، اسے پانی پلایا۔ میں نے اس کی حالت دیکھی تو چونک گئی، پھٹا لباس اور بکھرا حلیہ، رو رو کر آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ میں حیرت سے گنگ رہ گئی تھی، وہ تو اتنی حسین لڑکی تھی اور اس وقت وہ بدحواس اور عجیب سی لگ رہی تھی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ وہ روتے ہوئے بولی، باجی میرا یہ حال کسی اور نے نہیں، میرے سگے باپ نے کیا ہے۔ میں نے کہا، مجھے شروع سے ساری بات بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا اور تمہارے باپ نے کیا کیا تمہارے ساتھ۔ وہ کہنے لگی، باجی میں چیختی رہی، بابا میرے ساتھ ایسا ظلم مت کرو، میں تمہاری بیٹی ہوں۔ مگر اس نے میرا ذرا خیال نہ کیا اور اتنا کہہ کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ میں دنگ رہ گئی اور دعا کی کہ جو میں سوچ رہی ہوں ویسا نہ ہو، ورنہ تو باپ کے رشتے سے ہی خوف آنے لگے گا۔ ابھی وہ مجھے کچھ بتانے ہی لگی تھی کہ اچانک دروازے پر پھر سے زور زور سے دستک ہونے لگی۔ وہ کہنے لگی، باجی میرا باپ ہوگا دروازے پر، دروازہ نہ کھولنا باجی، ورنہ وہ مجھے لے جائے گا۔ میں نے کہا، فکر نہ کرو، ایسے کیسے وہ تمہیں لے جائے گا؟ میں بات کروں گی اور اگر اس نے زیادہ گڑبڑ کی تو میں پولیس کو بلا لوں گی۔ میں نے دروازہ کھولنے کی بجائے زور سے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، پولیس، دروازہ کھولیں۔ شبو مجھے زور زور سے اشارے کرنے لگی کہ میں دروازہ نہ کھولوں۔ میرے پاس آ کر کہنے لگی، باجی مجھے کہیں چھپا دو، پولیس بھی ساتھ ہی ملی ہوئی ہے، مجھے بچا لو باجی۔ اس وقت میرے پاس تفصیل پوچھنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے اسے لے کر میں چھت پر چلی گئی اور کہا، چھت پھلانگ کر ساتھ والے گھر میں چلی جاؤ، اگر کوئی تمہیں دیکھ لے تو میرا نام لے کر کہہ دینا کہ میری بہن ہو اور تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ ساتھ والے گھر کی پڑوسن میری بہت اچھی سہیلی تھی اور مجھے امید تھی کہ وہ شبو کو تھوڑی دیر کے لیے چھپا لے گی۔ میں نے نیچے آ کر دروازہ کھولا اور دیکھا کہ شبو کا ابا پولیس لیے کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، باجی شبو کو نکالیں باہر۔ میں نے اس کو نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا، وہ یہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ یہاں نہیں ہے۔ پولیس والے کہنے لگے، بی بی وہ لڑکی قتل کر کے بھاگی ہے، بس اسے پکڑنے آئے ہیں ہم۔ قتل کا سن کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ شبو تو مجھے کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ پولیس والے اندر چلے گئے اور تلاشی کے بعد ناکام لوٹ گئے۔ میں نے ان کے بجائے شبو کو چھت پر سے آواز دی تو وہ فوراً چلی آئی۔ میں اسے لے کر اپنے گھر چلی آئی۔ اسے پانی پلا کر میں نے کہا، اب تم مجھے آرام و سکون سے ساری بات بتاؤ، پولیس والے تو کچھ اور ہی کہہ رہے تھے۔ وہ مجھے اپنی کہانی بتانے لگی۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی اور مجھ سے بڑی 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ ہم سب بہنیں تندرست اور ٹھیک تھیں، مگر جو بیٹا اماں اور ابا نے منتوں مرادوں سے مانگا تھا وہ ذہنی طور پر بیمار اور معذور پیدا ہوا تھا۔ میری ماں کو ہم نے شروع سے ہی لوگوں کے گھروں میں کام کرتے دیکھا تھا اور اپنے باپ کو کبھی کام کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ہم سب بہنیں بہت خوبصورت تھیں۔ ہم اصل میں اپنی ماں پر چلی گئی تھیں کیونکہ میری ماں بہت خوبصورت تھی۔ شبو ٹھیک کہہ رہی تھی، اس کی ماں 3 سال تک میرے گھر کام کرتی رہی تھی اور وہ بلا کی حسین عورت تھی۔ شبو کہنے لگی،
باجی میری ماں نے میرے باپ سے محبت کی شادی کی تھی، ورنہ میرے باپ میں تو کوئی خاصیت نہیں تھی۔ مجھے شروع سے ہی اپنا باپ پسند نہیں تھا۔ وہ اماں کو مارتا پیٹتا تھا اور سارے پیسے لے لیتا اور جا کر اپنا نشہ پورا کر لیتا۔ اماں کی ابا سے محبت کی شادی تھی اور اماں نے بھاگ کر شادی کر لی تھی، اس لیے وہ اس کے ساتھ گزارا کرنے پر مجبور تھیں۔ کہتی تھی نام کی صحیح مگر تیرے باپ کے نام کی چھت تو ہے نا۔ میں نے اگر اس کو چھوڑ دیا تو تم 3 جوان لڑکیوں کو کہاں لے کر جاؤں گی؟ ہم یوں ہی بڑے ہو رہے تھے۔ ابا تو کام پر جاتے نہیں تھے، میری بڑی بہن کو ہر روز اماں کے ساتھ کام پر جانا پڑتا تھا، پیچھے میں اور منجلی بہن رہ جاتے تھے۔ میں اکثر دیکھتی تھی کہ مجھ سے بڑی بہن کو وہ اکثر اپنے ساتھ لیے جاتے تھے۔ وہ شام کو اماں کے آنے سے پہلے واپس آ جاتے تھے۔ میری بہن غسل خانے میں جا کر خود کو بند کر لیتی اور روتی رہتی۔ ساری رات اس کے رونے میں گزر جاتی تھی۔ میں اس سے بہت پوچھتی تھی کہ مجھے بتاؤ کیا ہوا، میں تمہاری مدد کروں گی، مگر وہ ساری رات بیٹھی روتی رہتی تھی۔ ایک دن میں سوئی ہوئی تھی کہ باہر ہلکے سے شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو ابا زبردستی میری بہن کا بازو پکڑ کر باہر کھینچ رہے تھے اور وہ اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی اور منع کر رہی تھی کہ ابا میں نہیں جاؤں گی، مجھے نہیں جانا، مگر ابا اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد جب وہ واپس آئی تو آتے ہی اس نے کچن سے چھری پکڑی اور اپنی کلائی کاٹ لی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے جان دیتے دیکھا تھا اور میں وہ منظر آج تک نہیں بھولی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس نے ابا کی وجہ سے جان دی ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس نے اپنی جان کیوں لی۔ میں اس وقت 10-11 سال کی تھی، مجھے سمجھ نہیں تھی اس وقت ان باتوں کی، مگر پھر بھی میں نے جنازے والے دن اماں کو کئی بار بتانے کی کوشش کی کہ وہ ابا کی وجہ سے روتی تھی اور ابا کی وجہ سے ہی اس نے اپنی جان دی ہے، مگر اماں اپنے غم میں تھی اور میری بات نہ سمجھ سکی۔ بہن کے انتقال کے بعد میں ڈر گئی اور میرا اکیلی کا دل گھبرانے لگا۔ میرے معذور بھائی کو پہلے مرنے والی سنبھالتی تھی، اب میری ڈیوٹی لگ گئی۔ اماں اور بڑی بہن نیلو کام پر چلی جاتی اور میں گھر میں بیمار بھائی کے پاس رکتی۔ مجھے پہلے بھی ابا سے خوف آتا تھا، اس دن کے بعد سے تو میں نے ابا کے سامنے آنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ یوں ہی کرتے کرتے میں 16 سال کی ہو گئی۔ میں اپنی بہنوں میں سب سے خوبصورت تھی اور اس بات کا احساس مجھے نہیں میرے باپ کو ہوا تھا۔ ایک دن میں چھت پر بیٹھی ہوئی تھی کہ میرے باپ نے مجھے دیکھ لیا اور کہنے لگا، میں تو تجھے ابھی تک بچی سمجھ رہا تھا، تو تو بڑی ہو گئی ہے۔ ابا کے یوں کہنے پر میں خوف سے کانپ گئی۔ مجھے شدت سے یاد آنے لگا کیسی میری بہن ابا کی وجہ سے مری تھی۔ میں بھاگ کر کمرے میں بند ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ابا مجھ سے بڑی بہن کو ہر ہفتے میں ایک دن کہاں لے کر جاتے تھے، جو وہ یوں آ کر گھنٹوں روتی رہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو۔ مجھے ابا سے خوف آنے لگا، اس لیے میں نے ضد کی میں کام پر جایا کروں گی، تم گھر میں گڈو کو سنبھالا کرو۔ اماں مان تو نہیں رہی تھی کیونکہ وہ مجھ سے کام نہیں کروانا چاہتی تھی، مگر ضد کے آگے اس نے ہار مان لی۔ تبھی اماں نے اپنی جگہ مجھے آپ کے گھر کام پر رکھوا دیا۔ میں اپنے گھر اور ابا سے دور رہ کر بہت خوش تھی۔ آپ مجھ سے بہت اچھا سلوک کرتی تھیں اور مجھے لگتا تھا کہ شاید زندگی اب ہمیشہ ایسی ہی رہے گی اور میں یوں ہی خوش اور مطمئن ہی رہوں گی، مگر ایسا کچھ میرے نصیب میں نہیں لکھا تھا۔ ایک دن میں گھر گئی تو دیکھا کہ اماں سخت پریشان ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو کہنے لگی گڈو بہت بیمار ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اس کا 1-2 سال کے اندر لازمی آپریشن کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا تو اماں اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہنے لگی آپریشن کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے اور وہ مجھے ہر حال میں کمانے ہیں تاکہ میں اپنے بیٹے کی زندگی بچا سکوں۔ میں پریشان ہو گئی کہ اماں اتنے پیسے تو لائے گی کہاں سے؟ اماں کہنے لگی اس کے لیے مجھے ملک سے باہر جانا ہوگا۔ ایک بیگم صاحبہ باہر کے ملک شفٹ ہو رہی ہیں اور ملازمہ وہ پاکستان سے ہی لے کر جانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے مجھے پوچھا تو میں نے ہاں کر دی کیونکہ اس طرح گڈو کا علاج ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا اماں ٹھیک ہے تم جاؤ، میں اور نیلو باجی ہے نا، ہم گھر دیکھ لیں گے۔ اماں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے کہ میں جانے سے پہلے نیلو کی شادی کرنا چاہتی ہوں اور تجھے اپنے بھائی کا دھیان اکیلی کو رکھنا پڑے گا۔ میں نے اماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ ایسا مت کرو، میں یہاں اکیلی کیسے رہوں گی؟ آ کر نیلو باجی کی شادی کر لینا۔ مگر اماں تو 1 ہفتے کے اندر اندر باجی کو رخصت کرنے کا سوچ رہی تھی۔ مجھے اکیلے رہنے سے خوف نہیں تھا بلکہ میں ابا کے پاس رہنے سے ڈر رہی تھی۔ اگرچہ ابا نے ابھی تک مجھے کچھ نہیں کہا تھا، مگر پھر بھی میں جب بھی ابا کو دیکھتی تھی مجھے اپنی بہن اپنی جان لیتے ہوئے نظر آتی اور میں ڈرنے لگ جاتی، مگر میری ایک نہ سنی گئی اور اماں نے 1 ہفتے کے اندر اندر باجی کی شادی کر دی اور اس کی شادی کے اگلے روز ہی وہ چلی گئی۔ پیچھے میں، میرا ذہنی بیمار بھائی
اور ابا رہ گئے۔ ابا آتے اور کھانا مانگتے، کچھ کھانے کو ہوتا تھا تو میں دے دیتی تھی، لیکن جس دن آٹا ختم ہو جاتا اس دن ابا کا غصہ دیکھنے والا تھا۔ وہ گھر کی ایک ایک چیز اٹھا کر پھینکتا اور پھر غصے ہوتا۔ ایسے ہی ایک دن وہ اپنے دوست کو بھی اپنے ساتھ گھر لایا تھا جو ابا کے ہی برابر تھا۔ اگلے دن ابا کہنے لگا، شام کو تیار رہنا، تجھے میرے ساتھ کہیں جانا ہے۔ ابا کی بات سن کر میں جی جان سے کانپ گئی، مگر کہیں جانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ میں اپنے گھر سے بڑی عجلت میں نکلی تھی۔ بہن کے گھر سے فون آیا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور وہ ہسپتال میں ہے۔ دراصل بہن امید سے تھی اور اسے ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ بہنوئی دفتر سے نکل کر سیدھا ہسپتال جا رہا تھا۔ میں راستے بھر بہن کی خیریت اور نرینہ اولاد کی دعائیں کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ ہسپتال آ چکا تھا۔ میں فوراً ہسپتال کے اندر داخل ہوئی۔ بہنوئی بھی وہیں تھا۔ وہاں جا کر اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا ہے۔ وہ بے چینی کے عالم میں آپریشن تھیٹر کے باہر انتظار کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر نے اسے طلب کیا۔ وہ فوراً ان کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر بولی، آپ نیلوفر کے شوہر ہیں؟ بہنوئی کہنے لگا، جی ڈاکٹر صاحبہ، میں ان کا شوہر ہوں۔ ڈاکٹر کچھ مایوس نظر آ رہی تھی۔ کہنے لگی، دیکھیں صاحب، آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہے، بس آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کی بیوی سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ لڑکی ہے اور نہ ہی لڑکا۔ یہ سن کر میرے اور میرے بہنوئی کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ مجھے اپنی آواز کہیں دور سے سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، صاف لفظوں میں بات یہ ہے کہ آپ کے یہاں خواجہ سرا کی پیدائش ہوئی ہے۔ دیکھیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ آپ ہمت سے کام لیں، تھوڑی دیر بعد ہم مریض کو وارڈ میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ اپنے مریض سے مل سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جا چکی تھی، جبکہ بہنوئی فضاؤں میں بس گھورتا ہی رہ گیا تھا۔ بہن اسپتال سے گھر آ چکی تھی، پر ان دونوں کے چہرے خوشی سے آ رہی تھے۔ انہیں تو یہ سوچ کھائی جا رہی تھی کہ محلے والوں اور رشتہ داروں کا سامنا کیسے کیا جائے گا۔ آخر وہ یہ بات کب تک چھپاتے؟ ایک دن تو سب کو اس کا علم ہو ہی جانا تھا، جو آخر ہو ہی گیا۔ دبے دبے لفظوں میں دونوں میاں بیوی کو کافی باتیں سننے کو ملتی، جنہیں سن کر وہ صرف صبر کا گھونٹ پی کر ہی رہ جاتے۔ میرے کہنے پر اس کا نام انہوں نے شمیم رکھا تھا۔ شمیم ایسا نام ہے جو لڑکے کا بھی رکھا جاتا ہے اور لڑکیوں کا بھی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ 6 ماہ بعد بہن نے بہنوئی کو ایک بار پھر خوشخبری سنائی، پر اس بار بہنوئی کو اتنی خوشی نہ ہوئی تھی جو پہلے ہوئی تھی۔ وہ ایک اندیکھے خوف میں مبتلا تھا کہ کہیں دوبارہ تقدیر اس سے کوئی مذاق نہ کر دے۔ اس نے اپنے رب کے حضور خوب دعائیں مانگی۔ آخر اس کی دعائیں رنگ لائیں اور اس کے یہاں ایک لڑکے نے جنم لیا۔ اس کے قدم جیسے زمین پر ٹکی نہیں رہے تھے۔ اس نے خوب مٹھائیاں بانٹیں۔ اس نے اس کا نام جلال رکھا اور اب ان کی ساری محبتیں صرف جلال کے لیے تھیں۔ شمیم کا وجود جیسے ان لوگوں کے لیے بے معنی ہو چکا تھا۔ شمیم 2 سال کی ہو گئی تھی۔ اسے تو گھر سے باہر جانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ وہ گھر میں ایک طرح سے قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے گھر میں قید ہونا تو منظور تھا، پر اسے تو ہر دم دھتکارا ہی جاتا تھا، اسے نظر انداز ہی کیا جاتا تھا۔ باپ تو باپ، اس کی ماں بھی نہ جانے کیسی تھی، وہ بھی اسے نظر انداز ہی کرتی تھی۔ ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے آخر میں نے فیصلہ کیا اور شمیم کو میں اپنے گھر لے آئی اور میں نے اس کی پرورش شروع کر دی۔ ابا کو میرا یہ قدم بہت ناگوار گزرا تھا، لیکن وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ کون سا کماتا تھا۔ لیکن میں کیا جانتی تھی کہ میرا باپ کیا پلاننگ کرتا پھر رہا ہے۔ کل اس نے مجھ سے شمیم کو لیا اور کہا اس کی ماں اسے یاد کر رہی ہے اور اس سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے خوشی خوشی شمیم کو اس کے حوالے کر دیا، مگر میں کیا جانتی تھی کہ وہ شمیم کا سودا طے کر چکا ہے۔ جب تک مجھے پتہ چلا بہت دیر ہو چکی تھی۔ ابا اسے ایک خواجہ سراؤں کے گروہ کے حوالے کر آیا تھا اور بدلے میں ڈھیر سارے نوٹ بھی لایا تھا۔ میں نے شبو کو ایک بار پھر سے پانی پلایا اور پوچھا، یہ بتاؤ کہ تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ تو وہ کہنے لگی، باجی وہی بتانے لگی ہوں۔ آج مجھے جب پتہ چلا کہ وہ شمیم کو کہیں دے آیا ہے تو میں نے اس سے بہت لڑائی کی، مگر میں کیا جانتی تھی کہ اس نے تو اماں کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر میرا سودا بھی طے کر دیا ہے۔ ابا کے ساتھ چند آدمی کمرے میں داخل ہوئے۔ میں ڈر گئی، مگر انہوں نے مجھے باہر جانے سے روک دیا۔ ابا مجھے کہنے لگے، تیرا نکاح ہے آج میرے دوست کے ساتھ، نکاح نامے پر سائن کر۔ میں نے منع کر دیا تو ابا نے ظلم کی انتہا کر دی اور میرے چھوٹے بیمار بھائی کو مارنا شروع کر دیا۔ میں چیختی رہی، ابا ایسا ظلم نہ کر، مگر وہ بالکل نہ رکا۔ تو اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے میں نے کہا ٹھیک ہے، میں سائن کر دوں گی۔ سائن کرنے سے پہلے مجھے چھری نظر آ گئی۔
میں نے وہ چھری اٹھا لی اور ابا کو کہا کہ میں اپنی کلائی کاٹ لوں گی، ان لوگوں کو باہر نکالو، مجھے کوئی نکاح نہیں کرنا۔ ایک شخص آگے بڑھا اور زبردستی مجھ سے چاقو چھیننے لگا۔ اسی کشمکش میں چھری اس کے پیٹ میں گھپ گئی۔ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، یہ مجھ سے کیا ہو گیا تھا، لیکن میں نے اسے جان بوجھ کر نہیں مارا تھا۔ میں وہاں سے سرپٹ بھاگی۔ بھاگتے بھاگتے مجھے آپ کا خیال آیا تو میں یہاں آ گئی۔ پھر وہ کہنے لگی، باجی آپ کو پتہ ہے کہ مجھ سے بڑی بہن جو مر گئی تھی وہ ابا کی وجہ سے مری تھی۔ ابا نے خود بتایا مجھے کہ اس نے اس کا بھی زبردستی نکاح کروا دیا تھا، اور ہفتے میں ایک دن وہ اسے اس کے شوہر کے پاس چھوڑ جاتے تھے اور بعد میں لینے چلے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے میری بہن روتی رہتی تھی اور اپنی زندگی سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کر لی۔ باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ہی بیٹیوں کے لیے ایسے بن جائیں۔ وہ رو رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ میں تو خود اس کی ساری کہانی سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ اس کی ماں یہاں موجود نہیں تھی، ایسے میں صرف میں ہی تھی جو اس کی ڈھارس بندھا سکتی تھی اور کسی کام آ سکتی تھی۔ شبو کو میں نے نیند کی گولی دے کر سلا دیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرے ذہن میں اپنے بابا کی یادیں گونج رہی تھیں۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور اس کے بعد بھائی۔ بہن بھائی میں سب سے بڑی میں تھی، اس لیے میں نے امی بابا کو سخت محنت کرتے دیکھا۔ میں دیکھتی تھی کہ کس طرح امی گھر میں بچت کرتی اور بابا باہر محنت کرتے تھے، پھر اپنی اولاد کی صرف ضروریات ہی نہیں بلکہ فرمائشیں بھی پوری کر کے جتن کرتے۔ میرے والد مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ ایک دن میں نے بابا سے فرمائش کر دی کہ بابا مجھے نئی سائیکل چاہیے۔ میری فرمائش پہ بابا نے اخبار سے نظر اٹھا کے مجھے دیکھا اور مسکرانے لگے۔ میں نے لاڈ کرتے ہوئے کہا، بابا آپ کو پتہ ہے نا جو سائیکل آپ نے میرے لیے لاہور سے لی تھی، شفٹنگ کے دوران وہ ٹوٹ گئی تھی۔ بابا مجھے بہت شوق ہے سائیکل چلانے کا، پلیز نئی سائیکل دلا دیں، اور وہ بھی گیئرز والی، جیسے یہ پڑوس والے لڑکے کے پاس ہے، مجھے وہ چاہیے۔ بابا مجھے غور سے دیکھ رہے تھے کہ یہ میری 7 سالہ بیٹی کو کیا شوق چڑھ گیا ہے سائیکل کا۔ بابا فورن آفس میں کام کرتے تھے، جس کے باعث ہمارا اکثر و بیشتر وقت مختلف شہروں میں گزرا۔ جب ہم لاہور میں تھے تو میں 3.5 یا 4 سال کی تھی جب بابا نے سائیکل دلائی تھی۔ جب شفٹنگ ہوئی، سامان کھولا تو اس نئی نویلی پیاری سی سائیکل کی سیٹ ٹوٹی ہوئی تھی۔ میرا تو رو رو کے برا حال تھا۔ میری جان سے پیاری سائیکل زخموں سے چور ہو گئی تھی۔ جس عمر میں لڑکیاں گڑیا سے کھیلتی تھی، مجھے سائیکلنگ کا شوق تھا۔ اتنا جانتی تھی بابا بہت زیادہ امیر تو نہیں ہیں، لیکن ان کا دل بہت امیر ہے۔ میں جب بابا سے فرمائش کرتی تھی تو وہ اور امی دونوں کہیں نہ کہیں سے بچت کر کے میری فرمائش ضرور پوری کرتے تھے۔ صرف میری نہیں، تمام بہن بھائیوں کی جائز خواہش پوری کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے۔ پرائمری، مڈل اور پھر میٹرک تک یہی عادت رہی کہ رات کو سونے سے پہلے کتابیں، کاپیاں، بستہ، غرض کے تمام چیزیں ادھر ادھر بکھری چھوڑ کے سو جاتی تھی، مگر صبح آنکھ کھلتے ہی دیکھتی کہ تمام چیزیں بہت سلیقے سے بستے میں پڑی ہیں اور بستہ بڑی نفاست سے میز پر پڑا ہے، اور یہ سب میرے بابا ہمارے لیے کرتے تھے۔ مجھے اپنے ماں باپ پہ بہت پیار آتا تھا اور دل سے شکر نکلتا تھا، اللہ سے بھی اور والدین کے لیے بھی، کہ اتنے اچھے والدین دیے مجھے۔ میں نے اس وقت تہیہ کیا تھا۔ میرے بابا نے میری ایک فرمائش پوری کرنے کے لیے جگہ جگہ کئی بچتیں کی۔ پیدل چلے، مجھے لے لے کے پھرے تو میں بھی پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنوں گی، جاب کروں گی، بابا کے لیے آسائشوں سے گھر بھر دوں گی، ان کی پسند اور ضرورت کی ہر چیز اس گھر میں رکھوں گی۔ میرے ماں باپ مجھے پڑھا لکھا رہے تھے، اچھے اخلاق اور آداب بھی سکھائے، اسلامی اقدار اور احکامات بھی بتائے اور سکھائے، شرم و حیا، پردہ اور رشتوں کا احترام بھی سکھایا۔ سب کچھ سکھایا، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ اتنے لاڈ پیار سے پرورش کرنے کے بعد اچانک سے ایک روز میرا رشتہ آئے گا اور میں دلہن بن کر رخصت ہو جاؤں گی۔ بابا کی خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر افسر بنوں، اور میں خوب دل لگا کے پڑھتی تھی کہ مجھے کچھ بننا ہے۔ آنکھوں میں بس کیریئر بنانے کے خواب تھے۔ میری امی جو ہمارے کپڑے خود سی کر درزی کے پیسے بچاتی تھیں، مجھے یاد ہے کالج میں داخلے کے وقت مجھے 15,000 روپے چاہیے تھے۔ میں نے گھر آ کر بتا دیا۔ اسی رات 2 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو گھر کے برآمدے میں کچھ کھٹ پٹ ہوتی محسوس ہوئی۔ ذرا مزید غور کرنے پر یہ بھی محسوس ہوا کہ جیسے کوئی گھٹی گھٹی سسکیوں کے ساتھ رو رہا ہو۔ چپکے سے برآمدے میں جا کر دیکھا تو موٹے شیشے کا چشمہ لگائے میری ماں جانے کب مشین میں دھاگا ڈالنے کی مسلسل کوشش کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ آنسو بھی گر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا کر رہی ہے ماں؟ ماں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور جلدی سے آنسو صاف کرتے ہوئے اور چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بالکل صاف آواز میں کہنے لگی،
وہ سامنے والی نگہت کے بھائی کی شادی ہے تو اس نے کہا ہے کہ صبح تک 2 سوٹ سلائی کر دو، اس لیے بیٹھی ہوں، لیکن دھاگا سوئی میں نہیں ڈل رہا۔ اس دن مجھے ماں کی حالت اور آنسو دیکھ کر احساس ہوا کہ میرے ماں باپ ہمارے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ پھر اگلے دن معلوم ہوا کہ میرے بابا نے اپنی موٹر سائیکل بیچ دی اور گھر میں بھی جگہ جگہ بچت کر کے ہمارے لیے پیسے جوڑتے، اور بابا پیدل اور ویگن میں سفر کر کے پیسے بچاتے ہیں ہماری خاطر۔ تو میں چاہتی تھی کہ ہم پڑھ لکھ کر کچھ بن کے امی بابا کے ہاتھ پہ اپنی پوری تنخواہ رکھیں اور کہیں کہ اب آپ آرام کریں، ساری زندگی بہت محنت کی آپ نے، اب ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ کتنے خواب، کتنے ارمان تھے میرے کہ کچھ بنوں گی، ماں باپ کا سہارا، مگر یہ تو یاد ہی نہیں تھا کہ میں تو لڑکی ہوں، میں نے تو جانا ہے۔ یہ بھی معلوم نہ تھا کہ جلدی جانا ہے۔ وہ جس نے سوچا تھا کہ پڑھ لکھ کے جاب کر کے کچھ عرصے بعد شادی بھی ہو ہی جائے گی، اسے کیا معلوم تھا کہ تقدیر نے کچھ اور سوچ رکھا ہے اور گریجویشن کے بیچ میں ہی شادی ہو گئی اور مجھے بیاہ کے امی بابا پھر پوسٹنگ پہ چلے گئے۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ بس یہ یقین تھا کہ میں امی بابا کی لاڈلی ہوں۔ بابا نے میرے لیے کچھ اچھا دیکھا اور سوچا ہوگا، بس اس یقین کے ساتھ بابا کے ہر فیصلے کے آگے نظریں جھکا لی تھی، مگر میں ان کا ادب کر کے، ان کی فرما برداری کر کے ہی شاید ان کی خدمت کا ادنا سا حق ادا کر سکتی تھی۔ آج بابا ریٹائر ہو گئے، سب بہن بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں، سب پڑھ لکھ کے اللہ کے فضل سے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو گئے۔ یہ سب میرے امی بابا کی انتھک محنت، دعاؤں اور اخلاص کا نتیجہ تھا، خاص کر میرے بابا کا۔ میرے دل میں بہت ارمان تھے کہ بڑے ہو کر ماں باپ کی خدمت کروں گی، مگر کل کس نے دیکھا، اچھا رشتہ آیا، بابا نے شادی کر دی۔ مجھے یقین تھا بابا نے میرے لیے اچھا ہی سوچا ہوگا، سو بابا کے فیصلے کو قبول کر لیا اور وقت نے ثابت کیا کہ ان کا فیصلہ صحیح تھا۔ مجھے اچھا شوہر، اچھے سسرال، گھر، اولاد، عزت، دولت، سب کچھ مل گیا۔ آج اپنے باپ کی وجہ سے ہی میں اتنی خوش ہوں اپنے گھر۔ سب باپ برے نہیں ہوتے۔ شبو کا تجربہ ایسا تھا کہ اس کی کہانی سن کر باپ لفظ سے یقین ہی اٹھ جائے، مگر دوسری جانب میرے بابا جیسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جن کو دیکھ کر دعا نکلتی ہے کہ اللہ ایسا باپ سب کو دے۔ میں نے شبو کی مدد کا وعدہ کیا تھا۔ اگلے دن میں نے بابا کو کال ملا کر شبو کی مدد کا کہا۔ انہوں نے فوراً اپنے ذرائع استعمال کر کے اس کے والد کو جیل میں بند کروایا اور شبو اور اس کے بھائی کے لیے پیسے بھی بھیجے۔ شبو کا مسئلہ حل ہو گیا۔ بیچاری کیسی بیٹی تھی جس کو باپ سے خطرہ تھا، وہ واپس چلی گئی۔ میں نے اسے کہا تم میرے یہاں رہ لو، مگر کہنے لگی اب میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں، اب مجھے ہی اپنے بھائی کا باپ اور ماں دونوں بننا ہے جب تک اماں باہر کے ملک سے واپس نہیں آ جاتی۔ کچھ دنوں بعد ہم مل کر شمیم کو بھی واپس لے آئے۔ شبو کو تو جیسے ساری دنیا مل گئی۔ کچھ دنوں بعد عدالت میں کیس ہوا اور ایک بیٹی نے اپنے باپ کے خلاف گواہی دی۔ اس کے باپ کو بیٹی کا سودا کرنے کے جرم میں 2 سال کی سزا ہوئی تھی۔ مجھے شبو پر بہت ترس آتا تھا کہ بیچاری نے باپ کا سکھ ہی نہیں دیکھا، اسے معلوم ہی نہیں باپ کہتے کسے ہیں۔ میں اپنی اور شبو کی کہانی کے ذریعے یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جن کے والدین حیات ہیں وہ ان کی قدر کریں، اور جن کے نہیں ہیں وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔